Assalamu alaikum, dear students and viewers. We welcome all of you from the platform of Oath Education. आज की इस क्लास के अंदर हम 10th क्लास के बारे में स्टडी करेंगे. आपको बताते चलें कि 10th क्लास के अंदर इंग्लिश 75 मार्क्स की है. First of all, we will discuss about the reason why we are going to start and what we need. आपको पता है कि sometime you have to take tuition of English और उसके लिए यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी. उसके लिए टाइम भी वेस्ट होता है. हमने इन चीज़ों से बचने के लिए हमने ओथ एजुकेशन ऑनलाइन के ज़रिए प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको इंग्लिश लेक्चर की एक सीरीज़ देने का आगाज़ किया है. उसके साथ साथ आपको जो क्लास में चीज़ें समझ नहीं आती वो इंशाल्लाह यहाँ से बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगी. हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम इस लेसन को विल डिवाइड इन 3 पार्ट्स. ट्रांसलेशन विथ मीनिंग्स 2 और 3 पार्ट्स होंगे. उसके अंदर डिवाइड करेंगे. हम ट्रांसलेशन फ्रेज स्ट्रक्चर मेथड के ज़रिए पढ़ेंगे. मींस हम 1 2 3 वर्ड्स का इकट्ठा मीनिंग करेंगे एंड आफ्टर दैट हम सेंटेंस जिसको बामुहावरा तर्जमा कहते हैं वो भी करेंगे. कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे. और इस चीज़ प्रोसेस के अंदर व्हाट वी नीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वो कौन कौन सी हैं? टेक्स्ट बुक, पेंसिल, कॉपी. पेंसिल के ज़रिए आप जो मीनिंग्स हैं वो बुक्स के ऊपर लिखेंगे लेड पेंसिल से या ब्लू पेंसिल, मार्कर, बार पॉइंट जिससे भी है, लेकिन आप मस्त लिखिएगा. जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपकी अटेंशन है, डेलिकेशन है और फोकस है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता. अगर हम इसका इंट्रोडक्शन करें तो इसके अंदर 10th क्लास के सिलेबस के अंदर 13 लेसन्स हैं, 3 पोएम्स हैं. उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर MCQ, सिनोनिम्स, फॉर्म ऑफ वर्ब्स. हम पेपर पैटर्न बाद में भी देखेंगे इसका इंशाल्लाह. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे सो दैट यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन द हायर क्लासेस. टेंसेस को हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक पैसेज हमारा उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है. और टेंसेस हम हमें हेल्प आउट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी. लास्ट ऐसे बट नॉट लीस्ट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे राइटिंग. इसको हम बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर रसूल ऑफ पीस एंड मर्सी. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अमन और रहमत की दाई. फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा. द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट जस्ट, वाइजेस्ट एंड द मोस्ट ट्रुथफुल इन ऑल मैनकाइंड. He was remarkable in position and rank. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी. क्या थी जी? द मोस्ट जस्ट. जस्ट कहते हैं इंसाफ पसंद. मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाले. द वाइजेस्ट सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट अक्लमंद. एंड द मोस्ट ट्रूथफुल और सबसे सच्चे थे इनमें. इन ऑल मैन काइंड. मैन कहते हैं आदमी को, मैन काइंड इंसानियत में. तो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सिफ़ात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी इंसानियत में सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा सच्ची थी. ही वाज वो थे. वाज रिमार्केबल, बहुत अहमियत रखते थे, वो बहुत अहम थे. ठीक है. इन पोजीशन कहते हैं आप मकाम के लिहाज से कितना मकाम है. एंड रैंक कहते हैं रुतबे के लिहाज से. वो मकाम और रुतबे के लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा. ही वॉज वेल वर्स्ड इन अरेबिक, नोटेड फॉर एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी. इफ वी कास्ट अ ग्लांस ओवर हिज लाइफ वी कम अक्रॉस न्यूमरस इंस्टांसेस वेयर वी सी हिम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस एंड मर्सी. ही वॉज वेल वर्स्ड. वेल वर्स्ड कहते हैं नाजरीन, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, महारत को. आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी इन अरेबिक, अरबी ज़बान यानी अरबी ज़बान के ऊपर आपको बहुत अबूर हासिल था. एंड नोटेड फॉर कहते हो ये बंदा जाना पहचाना जाता है और जाने जाते थे. एलोक्वेंस कहते फ़न हताबत को, कितनी अच्छे तरीके से बंदा हताब करता है. एंड फ्लुएंसी कहते हैं ज़बान की रवानी को, कितनी स्पीड के साथ बंदा बोल रहा है, उसके अंदर रुकतनत नहीं है, रुकता नहीं है, कहीं फम्बलिंग नहीं है उसकी ज़बान के अंदर. तो इसका पूरा तर्जमा ये हो गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी ज़बान पर अबूर हासिल था और आप फ़न हताबत और ज़बान की
روانی کی وجہ سے جانے جاتے تھے. If we cast a glance ایک فریز ہے, اس کا مطلب ہے گلانس کہتے ہیں نظر کو. اگر ہم ایک نظر دوڑائیں اوور ہز لائف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر دوڑائیں, وی کم اکراس, ہمیں معلوم پڑتا ہے, ہمیں دکھائی دیتا ہے, ہمیں ملتی ہیں نیومر نمبر سے ہے جی, بے شمار انسٹانسز کہتے ہیں ایگزامپلس کو, مثالوں کو. ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ویئر وی سی, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایز امبوڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے مجسمہ, جس کے اندر ساری خصوصیات موجود ہوں. آپ پیس اینڈ مرسی, امن کے اور رحم کے. یعنی کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نگاہ دراتے ہیں تو ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو امن اور رحم کا مجسمہ پایا. ٹھیک ہے, تھرڈ پیراگراف ہے اس کا. سمپلسٹی اینڈ سنسیئرٹی ور دا ہیل مارکس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی. He liked to do all sort of daily tasks himself. He would patch his cloth, mend his shoes, milk his goat, and look after it himself. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ کون کیسے آپ کے کریکٹر کی خصوصیات کیا تھی جی. سمپلسٹی, سمپل, سادے کہتے ہیں سمپلسٹی, سادگی. اینڈ سنسیئر کہتے ہیں سنجیدہ کو یا خالص کو, اور سنجیدگی یا خالص پن. وردہ ہال مارکس, نمایاں, اہم یا نمایاں آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی کہتے ہوں بندے کا جو کردار ہوتا ہے, شخصیت کہتے ہیں جسے پرسنالٹی, پرسن شخص کو کہتے ہیں, پرسنالٹی شخصیت. سادگی اور حلوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اہم خوبیاں تھیں. کلیئر ہو گیا جی. سادگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اہم خصوصیات تھیں. کلیئر. ہی لائک ٹو ڈو, لائک پسند کرتے تھے, ٹو ڈو لائک, ڈی دیکھیں اسٹوڈنٹ سے ڈی لکھا ہوا ہے, یعنی کہ سیکنڈ فارم ہے. سیکنڈ فارم جہاں پر بھی آ جائے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کس طرح کرنا ہوتا ہے پاسٹ کے اندر. فار ایگزامپل ہی لائکس, وہ پسند کرتا ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں, بٹ ہیئر دا سیکنڈ فارم ہے لائکڈ. ہی لائکڈ, وہ پسند کرتے تھے. ٹو ڈو ہوتا ہے کرنا. آل سارٹ قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے ڈیلی ٹاسک کہتے ہیں کام کو, ڈیلی روزمانہ کے. ہم سیلف, خود, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سیلف یہ لکھا ہوا نا, یہ سیلف, اس کا مطلب ریفلیکسو پرونون ہوتا ہے, بنی بات اپنے اوپر آتی ہے واپس پلٹ کے, ہی سے ہم سیلف کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام روزمرہ کے کام خود کرنا پسند کرتے تھے. ہی وڈ پیچ, یہ کام بتایا جا رہے ہیں جی. پیچ کہتے ہیں پیوند لگانا, کپڑوں کو رفو کرنا, کپڑوں کو سلائی کرنا ایکسٹرا. ہی وڈ پیچ ہز کلاتھ, آپ اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے. مینڈ ہز شوز, مینڈ یہ جو مرمت کرنا, موچی کرتے ہیں. مینڈ ہز شوز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارکوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے ان کی. ملک ہز گوٹس, اپنی بکریوں کا دودھ ہوتے ہیں. اینڈ لک آفٹر اٹ ہمسیلف, اور ان کی خود دیکھ بھال کرتے ہیں خود. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے کام خود کرنا پسند کرتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام قسم کے روزانہ کے کام خود کرتے تھے. ہی وڈ پیچ ہز کلاتھ, اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے, جوتوں کی مرمت کرتے, بکریوں کا دودھ دوتے اور ان کی دیکھ بھال کرتے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے ناظرین اسٹوڈنٹس. نیکسٹ ہماری سلائڈ ہے. The Holy Quran says, certainly we have in the messenger of Allah excellent example for him who hopes to reach Allah and the last day and remember Allah much. The Holy Quran says اس کی سیڈ بھی آپ فارم پڑھیں گے بے شمار جگہ. says فرماتا ہے, کہتا ہے, اور سیڈ کہا. The Holy Quran says, قرآن پاک میں لکھا گیا ہے, قرآن پاک کہتا ہے یا قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. certainly کہتے ہیں یقیناً, کوئی کام شور ہو جائے, یقیناً we have in the messenger of Allah, messenger میسج سے ہے, پیغام. ہم نے اللہ تعالیٰ
کا پیغام پہنچانے والا پیغمبر بھیجا. ایکسیلنٹ ایگزامپلر, جو کہ بہترین مثال ہے, فار ہم, اس بندے کے لیے, ہی وہ اور ہم اس کے لیے بہترین مثال ہے. ہو ہوپس ٹو ریچ, جو کہ ہوپ امید کرتا ہے, کس کی امید کرتا ہے, ٹو ریچ پہنچنے کی, اللہ کے پاس, جو اللہ کے پاس پہنچنے کی امید کرتا ہے, اینڈ دا لاسٹ ڈے, اور روز قیامت پر, اینڈ ریممبر اللہ مچ, اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ریممبر یاد کرتا ہے. تو قرآن پاک میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا یا اللہ کے رسول ہیں, جو کہ ایک بہترین اگزامپل ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ امید رکھتے ہیں اللہ کے پاس پہنچنے کی اور روز قیامت کی, اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں. کلیئر ہے اسٹوڈنٹس؟ موو کرتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف. ونس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ visited the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He was amazed to see that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in a little room. His body was covered with loose cloths. There was a floor mat made of palm leaves, and at the head of the cot was a pillow stuffed with date leaves. In another was a water bag made of animal skin. Looking at the simplicity and the humbleness of the place where the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting, Hazrat Umar Razi Allah Ta'ala was overwhelmed and tear rolled down from his face. بڑے اسٹوڈنٹس بڑے آسان الفاظ میں آپ کو یہ پیراگراف سمجھاؤں گا. آپ نے کنسیپٹ لینا ہے اس کا, اور کیونکہ مارکس 2 پیراگراف آتے ہیں, آپ نے 3 پیراگرافس آتے ہیں, 3 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو اس کے اوپر بھی عبور ہونا چاہیے ٹرانسلیشن کے اوپر. اور ساتھ ساتھ یہ جو ورلڈ میننگ ہے, میننگ کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس آپ کو اسپیلنگ بھی یاد کرنا ہوں گے. ونس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وزٹ ہوتا ہے سیر کرنا, وزٹڈ ملنے جانا بھی ہوتا ہے. آپ ملنے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہی واز امیزڈ, امیز ہوتا ہے حیران, امیزڈ حیران ہو گئے, آپ حیران ہو گئے. ٹو سی دیٹ دا رسول اللہ واز سٹنگ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹنگ بیٹھے ہوئے تھے, تھے ان دا لٹل روم, ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر. ہز باڈی واز کورڈ, کور کرنا, ڈھانپنا, وتھ لوز کلاتھ, آپ نے ڈھیلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, لوز کلاتھ, ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. دیر واز اے فلور میٹ, وہاں پر فرشی چٹائی تھی, میٹ چٹائی یا بستر کو کہتے ہو آپ لوگ. میڈ آف پام لیوز, جو کہ پام کہتے ہو کھجور, پام, اور لیوز پتے, جو کہ کھجور سے بنی ہوئی تھی. وہاں فرش, وہاں پر ایک کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تھی. اینڈ ایٹ دا ہیڈ آف دا کاٹ, اور کاٹ یعنی کہ جو بستر, جو چارپائی وغیرہ کہہ سکتے ہیں یا بستر کہہ سکتے ہیں آپ. دا ہیڈ آف دا کاٹ واز اے پلو, بستر کے اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا پلو, سرانا تھا. اس سرانے کے اندر اسٹف کرنا, کسی چیز کو اسٹف کر دینا, یعنی کہ بھر دینا, جو کہ بھرا ہوا تھا. کس کے ساتھ بھرا ہوا تھا؟ اسٹف بھرا ہوا تھا وتھ ڈیٹ لیوز. ڈیٹ کہتے ہیں کھجور کے, لیوز کہتے ہیں پتوں کے, جو کہ کھجور سے پتوں سے بھرا ہوا تھا. پھر اس ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس لائن کی. زورق کے کمرے کے اندر دیر واز اے فلور میٹ میڈ آف پام لیوز, وہاں پر ایک چٹائی تھی جو کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر والی طرف ایک کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا ایک سرانہ تھا. ان another, دوسرے یعنی کہ دوسرے سائڈ پر یا کارنر کے اوپر, ان another دوسری طرف واز اے واٹر بیگ, ایک پانی کا واٹر بیگ کہتے ہیں مشکیزہ, جس کے اندر پانی وغیرہ لاتے تھے اس وقت. واٹر بیگ ایک پانی کا مشکیزہ تھا, میڈ آف اینیمل اسکل, جو کہ اس کی جانور کی کھال سے بنا ہوا تھا. دوسری طرف جانور کی کھال سے بنا ہوا مشکیزہ تھا. لوکنگ ایٹ, دیکھتے ہوئے, کس کو دیکھتے ہوئے جی؟ لک دیکھنا, لک انگ آئی این جی, یہ بچوں جیرن فارم ہوتی نا, دیکھتے ہوئے, تاتے, مطلب اس کو کنٹینیوس میں لے کے جائیں گے آپ ٹینس کو. لوکنگ ایٹ دا سمپلسٹی, آپ رضی اللہ تعالیٰ سادگی کو دیکھتے ہوئے, اینڈ دا ہمبلنس, اور عاجزی یا سادگی. ہمبلنس عاجزی بھی ہوتا ہے, سادگی یہاں پر یہ ہمبلنس کا کریں گے, سادگی. آف دا پلیس, اس جگہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ کی سادگی اور
आजजी को देखते हुए वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिटिंग, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते बैठे हुए थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वाज ओवरवेल्म्ड। आप रज़ी अल्लाह ताला, ओवरवेल्म्ड होता है जज्बाती हो जाना, मगलूब हो जाना, यानी कि कोई बंदा किसी को देख के किसी की काबिल रहम हालत देखकर खुद भी फील करता है, बड़ा जज्बाती सा हो जाता है कि इसके साथ क्या हो गया है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला आपकी इस कैफियत को देखकर जज्बाती हो गए, एंड टीयर रोल डाउन फ्राम हिज फेस, और आपकी चेहरे से रोल डाउन, रोल होता है बहना गिरना, रोल डाउन फ्राम हिज फेस, और आपके चेहरा मुबारक से भी आंसू जारी हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है जो सा ये आपके पेज नंबर 2 के ऊपर ही है, ठीक है, 2 के लास्ट के ऊपर है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर वाई आर यू क्राइंग, ए उमर तुम क्यों रो रहे हो। हज़रत उमर रिप्लाइड, रिप्लाई जवाब देते हैं, रिप्लाइड जवाब दिया, आपने जवाब दिया, वाई शुड आई नॉट क्राई, मैं क्यों ना रोऊं। यानी कि इतनी अपने आका की, अपने मालिक की, अपने नबी की ये हालत देखकर कितनी सादगी के अंदर रह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं क्यों ना रहूँ, इतनी आप मुश्किल के अंदर रह रहे हैं तो मैं क्यों ना रहूँ। आई कैन सी द मार्क्स, मार्क्स कहते हो निशान को, मैं देख सकता हूँ निशानात को, ऑफ वेव्स लहरों के, ऑन योर बॉडी आपके जिस्म के ऊपर, मैं आपके जिस्म के ऊपर निशानात देख सकता हूँ। वन साइड एक तरफ, आई लुक एट योर हम्बल बिलोंगिंग, आई लुक मैं देखता हूँ एक तरफ, एट योर हम्बल बिलोंगिंग आपकी ये सादा सी चीज़ें, हम्बल बिलोंगिंग होता है तलक रखने वाले, आपसे तलक रखने वाले, यानी कि आपकी जो मलकियत में सादा सी चीज़ें हैं उनको देखता हूँ। एंड ऑन द अदर, दूसरी तरफ, आई इमेजिन मैं सोचता हूँ, इमेजिन इमेजिनेशन सोचना, थिंक, लग्जरी, लग्जरी कहते हैं ऐशो इशरत को, ऑफ द किंग ऑफ रोम एंड पर्शिया, रोम और पर्शिया के, ईरान और रोम के, ईरान पर्शिया और रोम, रोम कहते हैं आप इटली के जो इलाके हैं उनसे उनको कहते हैं रोम। और पूरी लाइन का अगर तर्जमा करेंगे हम तो आप रसूल ने कहा कि एक तरफ मैं आपकी से तल्लक रखने वाली सादा सी चीज़ों को देखता हूँ, और दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ ईरान और रोम के बादशाहों की ऐशो इशरत को। अच्छा वो क्या कर रहे हैं जी, आप बताने लगे हैं कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। दे आर लिव इंजॉइंग, वो रह रहे हैं या वो मज़े कर रहे हैं, सच एन ईजी लाइफ, एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी की, यानी कि वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, या अगर आप इससे भी सिंपल करना चाहते हैं वो एक बहुत ही अच्छी नफीस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एंड यू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आर लिविंग इन अ हार्डशिप, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं, और आप लिविंग इन अ हार्डशिप, हार्डशिप कहते हैं मुश्किल, आप बड़ी परेशानी की, तकलीफ़ दा मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टू दिस, इस बात को सुनकर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों आपको पता है कि वो दुनिया की आसाइशें लेने तो नहीं थे आए ना, उनको तो पैगंबर बना के भेजा गया, और उनको तो पता था कि आखिर की ज़िंदगी है वो हमेशा की रहने वाली ज़िंदगी है, तो उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर आखिरत की ज़िंदगी को प्रेफरेंस देनी थी ना, तो लिहाजा उन्होंने दुनिया के माल दौलत, ऐशो इशरत, मकान, पैरोपे पैसे, चीज़ों के ऊपर कभी भी जोर नहीं दिया। तो दिस, ये बात सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ताला की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाइड, ये देखिए वही पास्ट की बात है, जवाब दिया, जवाब देते नहीं दिया, ओ उमर, ए प्यारे उमर, ए मेरे प्यारे दोस्त, वुड यू नॉट लाइक, वुडंट यू लाइक, क्या तुम पसंद नहीं करोगे, डैट दे टेक दिस वर्ल्ड, कि उनको ये दुनिया मिले, किन को दुनिया मिले, ये रोम और पर्शिया के जो किंग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको दुनिया मिले, एंड आई गेट द हेयर आफ्टर, और मुझे इसके हेयर यहाँ आफ्टर बाद, यहाँ के बाद वाली दुनिया मिले, यानी कि उनको ये दुनिया मिल जाए और मुझे वो जन्नत की ज़िंदगी मिल जाए जिसका अल्लाह ने वादा किया हमसे। तो ना स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी बात है कि दुनिया वाले ले जाएं और हम मुसलमान हैं, काफरों के लिए और जो लोग दीन से दूर है उनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन
اسٹوڈنٹس ہمارے لیے جو آخرت کی دنیا ہے وہی سب کچھ ہے، تو ہمیں اس زندگی کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے اندر اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس کو پک کر لیں، سمجھ لیں، اپنی عملی زندگی کے اندر گزار لیں، تو ہماری دنیا بھی بہت آسان اور آخرت اس سے بھی آسان ہو جائے گی۔ نیکسٹ پیج نمبر 3 کے اوپر ہے فرسٹ پیراگراف. A person is known by his manners and knowledge. Someone asked Hazrat Aisha رضی اللہ تعالیٰ about the Nabi صلی اللہ علیہ وسلم manner. She replied that his manner were manners prescribed by the Holy Quran. Let us view a few gentle traits of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم simple nature. Okay. A person is known. نو کا پہلے بتا چکے ہیں، جانا جاتا ہے، نوٹڈ فار جانے جاتے تھے، ہم نے فرسٹ پیراگراف سیکنڈ میں پڑھا تھا ہم نے. A person is known، آدمی جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے by his manners. مینر کسے کہتے ہیں جی؟ مینر، اس کے مینرز نہیں اچھے، کہیں جاتے ہیں مینرز اچھے ہونے چاہیے بندے کے، کہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں عادات، طور طریقے، اینڈ نالج اور علم. تو آدمی کی پہچان دو طرح سے ہوتی ہے، علم کے ذریعے اور طور طریقوں کے ذریعے. تو علم کا ہونا اور طور طریقوں کا آنا بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ ان کا بھی ہونا ہے. اگر طور طریقے ہیں، علم نہیں ہے، تب بھی معاملہ خراب ہے. علم ہے، طور طریقے نہیں ہیں، تب بھی معاملات خراب ہیں. تو ایک آدمی اپنے علم اور طور طریقوں سے جانا جاتا ہے. کسی بندے نے، کسی ایک بندے نے پوچھا، ایک ہوتا ہے آسک پوچھتا ہے، آسکڈ پوچھا، سوال پوچھنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اباؤٹ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیسی تھیں، یا کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کے متعلق پوچھا. شی ریپلائڈ، آپ نے جواب دیا، دیٹ ہز مینرز ور، آپ کی عادات و اطوار وہ تھیں، دا مینرز پریسکرائبڈ بائی دا ہولی قرآن. پریسکرائبڈ، یہ دیکھیں لکھا ہوا جی، بیان کرنا، لکھا گیا کہ آپ کی عادات و اطوار وہ ہیں جو کہ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، جو قرآن پاک میں لکھے گئے ہیں، جو قرآن پاک میں کہے گئے ہیں. یعنی کہ آپ کے عادات و اطوار تھے جو ان سے وہ سارے وہی تھے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں. لیٹ اس ویو، چلیے ویو دیکھتے ہیں. فیو کہتے ہیں چند، کچھ. آف جینٹل ٹریٹس، شریفانہ ٹریٹس کہتے ہیں ہم خوبیوں کو. یہ دیکھیں خوبیاں، چلیں ہم کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمپل نیچر، سادہ فطرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ فطرت کی چند شریفانہ خوبیاں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی آپ کی شریفانہ خوبی کیا تھی؟ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ الاؤ، آپ نے کسی بات، کبھی بھی کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہ دی، پیپل ٹو اسٹینڈ ان ہز آنر، کہ لوگ اس کی عزت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑے ہوں. تو اسٹوڈنٹس، میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ عزت کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں. آپ، میرے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں کہی کہ جب وہ محفل کے اندر آئے تو دوسرے لوگ کھڑے ہوں. تو میں بھی آپ کو یہ بات کہتا ہوں آج کہ آپ بھی جب میں کلاس کے اندر آؤں، عزت کے لیے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بات یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ آپ کی آنر کہتے ہیں عزت کے لیے وہ کھڑا ہو. ہی نیور انٹرپٹڈ، انٹرپٹ کرنا، دیکھیں انٹرپٹڈ، مداخلت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مداخلت نہیں کی، انٹرپشن نہیں کی اینی باڈی، کسی بھی بندے کی. ڈیورنگ کنورسیشن بات چیت، یعنی کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا تھا آپ نے ان کی بات چیت کے اندر مداخلت نہیں کی. وائل رائڈنگ، جب کہ سواری کرتے ہوئے، سواری کے دوران. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ الاؤ، آپ نے کبھی اس بات کی اجازت نہ دی اینی ون، کسی بندے کو، ٹو فالو ہم آن فٹ، کہ وہ آپ کے پیچھے پیدل آئے. یعنی کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ کاروں کے اندر اور مرسڈیز کے اندر اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ہوتے ہیں، اور باقی جو عوام ہوتی ہے وہ موٹر سائیکل کے اوپر، عام سی گاڑیوں کے اوپر، اور ایون موسٹ آف دا پیپل آر واکنگ آن فٹ، وہ چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سربراہ تھے، جو دنیا کے امام تھے، جو دنیا کے پیشوا تھے، جو دنیا کے استاد تھے، انہوں نے کبھی اس بات کی اجازت نہ دی کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پیچھے، آپ سواری پہ چل رہے ہیں، آپ کسی گھوڑے کے اوپر چل رہے ہیں، اونٹ کے اوپر جا رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور آپ کے پیچھے لوگ پیدل آئے.
ہی ایٹ سمپل فوڈ، کھانا دیکھیے گا اور ہم اپنا دیکھیے گا کھانا. ہی ایٹ سمپل فوڈ، آپ نے سادہ خوراک کھائی. وور پلین ڈریس، آپ نے بڑا ہموار سا سادہ سا لباس پہنا. سلیپٹ، سوئے آن اے رف بیڈ، اور ایک عام سے چٹائی کے اوپر آپ سوئے. آپ نے سادہ کھانا کھایا. ہموار ہموار وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوں، پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، کہیں ادھر سے ابھری ہوئی ہیں چیزیں، کہیں ادھر سے ابھری ہوئی ہیں، اس طرح کا لباس آپ نے نہیں پہنا. اور آپ ایک سادہ سے یا ایک عام سے چٹائی کے اوپر سوئے یا بستر کے اوپر سوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیٹ دا بیڈ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز فلڈ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیڈ تھا، بستر تھا، وتھ لیف پتے، سٹاکس کہتے ہیں جو تنے، آف پام کھجور کے. آپ کا جو بستر تھا، بیڈ یعنی کہ بستر جو میٹ کہتے ہیں، میٹ بیڈ بستر سب ایک ہی باتیں ہیں. کہ آپ عائشہ فرماتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو بیوی تھیں آپ کی خدیجہ کے بعد، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کا جو بستر تھا وہ کھجور کے پتے تھے جو ان کے تنوں سے بنا ہوا تھا. یعنی کہ آپ حساب لگا لیں، آج ہم کس طرح کی سہولیات دیکھتے ہیں، بیڈ اور صوفے ہوں ہمارے پاس، لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا. نیکسٹ لاسٹ ان کی جو جینٹل ٹریڈس آپ کی خوبی ہے، ہی نیور ریزڈ کہتے ہیں اٹھانا، انگلی اٹھانا. ہز وائس، انگلیاں اٹھانا یا ویسے ہی بولنا اونچی آواز میں. ہز وائس، اپنی آواز کو ڈیورنگ کنورسیشن، آپ کبھی بھی بات چیت کے دوران زور سے نہیں بولے. آج ہم چیختے چلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ان سی سب کچھ اختیار میں ہونے کے باوجود آپ ایک اشارہ کرتے تو فرشتے آ کر نست و نابود کر دیتے ہر چیز کو. آپ نے طائف والا واقعہ دیکھا ہوگا، جب لوگوں نے پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا جسم مبارک سے خون نکلنے لگا، تو فرشتے آئے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو غرق کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کہا نہیں ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے. تو بات یہ سمجھانے کی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بھی بڑا شائستہ رکھیں، اپنی آواز کو بلند نہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم نیور ریزڈ ہز وائس ڈیورنگ کنورسیشن، آپ نے بات چیت کے دوران کبھی بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ریٹس بیان کرتے ہیں دیٹ ہی واز جینٹل، آپ ان شریف تھے، ان مینرز، عادات کے لحاظ سے، اینڈ اسپیچ اور بولنے کے لحاظ سے. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ریٹس کرنا، بیان کرنا کہ آپ عادات کے لحاظ سے اور بول چال کے لحاظ سے بہت ہی شریف تھے. اسلام مینس پیس اینڈ ہارمنی، therefore Islam always preach peace and denounces violence. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was a blessing of entire universe. The Quran says we must be not but as a mercy for all creature. Islam means peace and harmony. اسلام کا مطلب ہے امن اور برداشت. اسلام کی دو خوبیاں امن اور برداشت، تو یہ بتائی گئی ہیں یہاں پر. therefore لہٰذا اسلام always preaches، لہٰذا اسلام ہر وقت پریچ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے پیس، امن کی. اسلام نے ہمیشہ امن کی تبلیغ کی ہے. اینڈ ڈیناؤنس کرنا، یہ مذمت کرنا. مذمت کی ہے کس چیز کی مذمت کی ہے جی؟ وائلنس، تشدد کی، اور ہمیشہ تشدد کی مذمت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے بلیسنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نعمت تھی. کس کے لیے جی؟ فار انٹائر یونیورس، انٹائر پوری، مکمل پوری دنیا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے ایک نعمت تھی. دا قرآن سے، اس قرآن میں لکھا گیا ہے، قرآن کہتا ہے وی مسٹ دیز ناٹ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بٹ ایز اے مرسی فار آل کریچر، ہم نے آپ کو تمام مخلوقوں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ لیکچر ختم ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کمنٹ کرنا چاہیں تو ای میل آپ کو دیا گیا ہے sir.ali@gmail.com. آپ موبائل کے ذریعے بھی ان ٹچ ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی ہمارا دیا گیا ہے. تھینک یو فار واچنگ.
with education online.